بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 24 اگست 2001 کی رات ایئر ٹرانزٹ ایئر لائنز کی فلائٹ 236 ٹورنٹو سے لسبن کی طرف جا رہی تھی۔ 39,000 فیٹ کی اونچائی پر اڑ رہا یہ جہاز جب اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو اچانک سے اس کے دونوں انجنز بند پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جہاز کا فیول ختم ہو چکا تھا اور جہاز نیچے گرنے لگتا ہے۔ چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا اور نزدیکی ایئرپورٹ 120 کلومیٹر کی دوری پر تھا، جہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 23 اگست 2001 کی شام کینیڈین ایئر لائن ایئر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 ٹورنٹو ایئرپورٹ سے پرتگال کے شہر لسبن شہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب کیونکہ یہ 7 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ ہونے والی تھی تو ریگولر سروس اینڈ مینٹیننس چیک کرنے کے بعد اس میں 48 میٹرک ٹن فیول ڈالا گیا۔ یہ ایک ایئر بس A330 تھا جو اس وقت کا سب سے ایڈوانس اور سب سے سیف ایئر کرافٹ مانا جاتا تھا۔ اس جہاز کے 48 سالہ کیپٹن رابرٹ پیش تھے، جن کو تقریباً 17,000 فلائٹ آورز کا ایکسپیرینس تھا، جبکہ دوسرے آفیسر ڈرک ڈی جیگر، جن کی عمر 28 سال تھی اور انہیں 2800 گھنٹے جہاز چلانے کا ایکسپیرینس تھا۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ میں 293 پیسنجرز اور 13 کریو ممبرز سوار ہو جاتے ہیں اور رات کے قریب 9 بجے یہ جہاز ٹورنٹو ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ پائلٹ دھیرے دھیرے جہاز کو لسبن شہر لے جانے کے لیے اٹلانٹک اوشن کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں یہ جہاز اپنے کروزنگ ایلٹیٹیوڈ 39,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس طرح کی لانگ فلائٹس پر پائلٹس کا زیادہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ پائلٹ صرف سچویشن مانیٹر کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً کنٹرول ٹاور کو اپنی لوکیشن سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس جہاز کو ٹیک آف کیے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور جہاز میں سوار زیادہ تر پیسنجر گہری نیند میں سو چکے تھے۔ کچھ منٹوں میں جہاز اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے۔ تبھی کیپٹن رابرٹ پیش کی نظر جہاز کے انجن نمبر 2 کے کنٹرول پینل کی طرف پڑتی ہے، جہاں کچھ اب نارمل ریٹنگز آ رہی تھی، یعنی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی اور اسی کے ساتھ پائلٹس کے امتحان کا آغاز ہو گیا تھا۔ رات کے قریب 1 بجے پائلٹ نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ کے انجن میں آئل پریشر کافی بڑھ چکا ہے اور ساتھ ہی آئل کی کوانٹٹی بھی کم ہو گئی ہے اور آئل ٹیمپریچر بھی لو انڈیکیٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح کا ایرر دونوں پائلٹس اپنی کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی جہاز زیادہ دیر تک ہوا میں اڑتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو ٹیمپریچر میں کمی آ رہی تھی جو کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ اس لیے دونوں ہی پائلٹ فوراً فلائٹ مینول کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تبھی دیر نہ کرتے ہوئے پائلٹ سیدھا کینیڈا میں ایئر ٹرانزٹ کے مینٹیننس کنٹرول سینٹر میں فون لگاتے ہیں اور اس پرابلم کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن جواب میں انہیں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ ایرر کو مانیٹر کرتے رہیں اور ہمیں اس کے بارے میں جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ اب حالانکہ کنٹرول پینل میں ایرر شو ہو رہا تھا، لیکن جہاز کی اڑان میں بالکل بھی کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، اس لیے پائلٹ یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ شاید کوئی فالٹ سینسر آئل کی غلط ریٹنگ دے رہا ہے۔ لیکن آگے ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ حادثہ آج بھی ایئر ایکسیڈنٹ کی ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایئر پلین کی کنٹرول سکرین پر دوبارہ وارننگ میسج ڈسپلے ہوتا ہے، لیکن یہ میسج آئل سے ریلیٹڈ نہیں تھا بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا۔ دراصل کمرشل ایئر لائنز کا فیول ان کے ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے، لیکن سکرین میں وارننگ آ رہی تھی کہ لیفٹ ونگ کے مقابلے رائٹ ونگ میں فیول کم ہے۔ لیکن یہ پریشانی بھی پائلٹس کو زیادہ بڑی نہیں لگی، کیونکہ کئی بار صرف کچھ لیٹر فیول کم ہونے پر بھی ایسی وارننگز آ جاتی ہیں۔ تبھی کراس فیول وال کھول کر فیول کو دونوں ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس بار بھی پائلٹس نے کچھ ایسا ہی کیا جس سے دونوں ونگز میں فیول کی کوانٹٹی ایکول ہو چکی تھی، مگر 10 منٹ بعد کیپٹن کو ڈسپلے میں دوبارہ لو فیول کی وارننگ ملتی ہے۔ تبھی چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ رائٹ ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر بھی اتنا فیول نہیں ہے جس سے منزل تک پہنچا جا سکے۔
اس وقت پلین میں صرف 60 ٹن فیول بچا تھا، جو پلین کی کل کیپیسٹی کا صرف 6% تھا، اور یہ بھی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ ایسے میں پائلٹ کے پاس پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے اپنے سب سے قریب ٹرسیرا آئی لینڈ میں موجود لیجیکس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا ڈیسیژن لیا اور فوراً وہاں کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کر کے پوری بات بتائی۔ لیکن دونوں پائلٹس کو یہ سوال کھایا جا رہا تھا کہ آخر فیول کم کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ہم اتنے کم فیول میں ایئرپورٹ پر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ کیپٹن نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے کہا کہ آپ کھڑکی سے رائٹ ونگ کو چیک کرو، کیا وہاں سے کوئی لیکیج تو نہیں ہو رہا۔ لیکن رات کے گھنے اندھیرے میں فلائٹ اٹینڈنٹ کو بھی کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اب کنڈیشن ایسی تھی کہ ہر 5 منٹ میں 1 ٹن فیول ختم ہو رہا تھا۔ اب ان کے پاس صرف 25 منٹوں کا فیول بچا تھا، جس سے ٹرسیرا آئی لینڈ پر پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تبھی مینٹیننس ٹیم نے کیپٹن سے کہا کہ آپ پلین کو 20,000 فیٹ کی اونچائی پر لے جائیں تاکہ فیول کی لیکیج کنفرم ہو سکے، لیکن کیپٹن نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم ہو گئی تو ہم پھر سے 39,000 فیٹ کی ہائٹ نہیں پکڑ پائیں گے، اور کم سے کم 39,000 فیٹ سے گلائڈنگ کر کے کچھ کلومیٹر آگے تک جایا جا سکتا ہے۔ تبھی جہاز کے اچانک رائٹ انجن نے آگ پکڑ لی، جس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ لیکیج ہو رہا ہے۔ اس دھماکے سے اندر بیٹھے پیسنجرز میں افراتفری مچ گئی، جس سے پلین شیک کرنے لگا۔ تبھی کیپٹن نے پیسنجرز کو اطمینان سے بیٹھنے کی ریکویسٹ کی۔ جہاز میں اب صرف 4.5 ٹن فیول اور صرف 1 انجن بچا تھا۔ ایسے میں جہاز کا الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اب پلین میں صرف 600 کلو گرام فیول بچا تھا، اور جہاز اب بھی اپنی منزل سے 240 کلومیٹر دور تھا۔ تبھی کیپٹن کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پلین کا لیفٹ انجن بھی اپنے فل تھرسٹ پر چلنے کی وجہ سے جل گیا، اور اب فلائٹ بغیر کسی انجن کے اٹلانٹک اوشن کے اوپر گلائڈ کرنے لگی۔ ساتھ ہی پلین کا پاور سسٹم ٹھپ پڑ گیا، جس سے پورے کیبن میں اندھیرا چھا گیا۔ حالانکہ کوک پٹ کے امپورٹنٹ اکوپمنٹ اب بھی ایمرجنسی سپورٹ پر چل رہے تھے، اب ایئرپورٹ 120 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور جہاز 30,000 فیٹ تک نیچے آ گیا تھا۔ اب اگر جہاز گلائڈ کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پایا تو اسے پانی میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کریو ممبرز نے فوراً ہی پیسنجر کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا، لیکن پانی میں لینڈ کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پیسنجرز کو کافی امپیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر امپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اتنے بھاری کمرشل پلین کو گلائڈ کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ جہاز کی اونچائی 200 فیٹ پر منٹ کی رفتار سے کم ہو رہی تھی، یعنی اگلے 15 منٹ فلائٹ پر سوار 306 افراد کی زندگی یا موت کی داستان لکھنے والے تھے۔ کچھ منٹوں بعد جہاز اور ایئرپورٹ کا بیچ کا ڈسٹینس 15 کلومیٹر رہ گیا۔ اتنے ڈسٹینس پر فلائٹ کا الٹیٹیوڈ 3,000 فیٹ رکھنے کی صلاح دی گئی، جبکہ اس جہاز کا الٹیٹیوڈ 13,000 فیٹ تھا۔ لیکن اگر کیپٹن فلائٹ کو آگے کی طرف جھکا کر الٹیٹیوڈ کو تیزی سے کم کر دیں تو 90% چانس کریش لینڈنگ کے تھے۔ ایسے میں پائلٹ نے وہیں پر ایک 360 ڈگری ٹرن لیا، جس سے پلین اور ایئرپورٹ کا بیچ کا ڈسٹینس تو اتنا ہی تھا، لیکن الٹیٹیوڈ کم ہو کر 5,000 فیٹ تک پہنچ چکا تھا، جو کہ ریکمینڈڈ لیول سے اب بھی 2,000 فیٹ زیادہ تھا۔ لیکن اب 360 ڈگری لگانا پاسبل نہیں تھا، اس لیے پائلٹ نے پلین کو ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف موڑا، اور پھر کچھ ایسے ٹرنز لگائے زگ زیگ پیٹرن میں آگے پیچھے ہونے سے پلین کے الٹیٹیوڈ کو کم کرنے کا کچھ ایکسٹرا ٹائم ملا۔ اب اتنی سپیڈ کے ساتھ جب لینڈنگ ہوئی تو پلین اور رن وے کے بیچ کافی تیز ٹکر ہوئی، اور 12 منٹ میں 8 ٹائر پھٹ گئے، جس سے پلین کے ٹائر سلپ کرنے لگے۔ لیکن کیپٹن نے بڑی ہی سوجھ بوجھ سے دھیرے دھیرے بریک لگائی، اور آخر کار پلین رک گیا۔ لیکن تبھی پلین کے لینڈنگ گیئر میں بڑے دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ رن وے کے پاس موجود ایمرجنسی کریو نے اس آگ کو فوراً بجھا دیا۔ اس طرح ایئر ٹرانزٹ فلائٹس کے جانباز پائلٹس نے 306 مسافروں کی جان بچائی، اور آج بھی یہ جہاز اکلوتا ہے جس نے بغیر کسی انجن کے اتنی زیادہ دیر تک گلائڈنگ کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ گڑبڑ ہوئی کہاں تھی۔ اسے لے کر جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ ٹورنٹو سے ٹیک آف سے پہلے مینٹیننس کے دوران انجینئر نے پلین کے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا،
جو پرفیکٹلی فٹ نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انجن کی آپریشنل کنڈیشن میں اس حصے میں وائبریشن ہونے لگی اور اسی وجہ سے فیول کی لیکیج ہونے لگی۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔